اپنی تاریخ کو بھلا دینے والی قومیں بے نشان ہو جاتی ہیں. وہ قافلہ ہوتا ہے پر جس کی کوئی منزل نہ رہے. وہ راہی ہوتے ہیں جنہیں راستوں کی سمت کا کچھ پتہ نہیں رہتا. کھانا پینا یہ زندگی ہے، ہم کسی کام کے لیے آئے ہیں. اور کیا ہوگا؟ وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، مرد ریشم پہنیں گے. اور کیا ہوگا؟ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، شراب پی جائے گی. اور کیا ہوگا؟ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اس امت کے آج کے لوگ پہلے لوگوں کو گالیاں بکیں گے، دیوانہ کہیں گے. اونٹوں کے لوگ تھے، پتھروں کے لوگ تھے، خچروں کے لوگ تھے، کھوتوں کے لوگ تھے. ہم راکٹ والے، ہم راکٹ والے. اور تمہارا نبی گدھے پہ سوار رہا ہے. سواری عزت کی چیز ہوتی تو میرے نبی کو اللہ ہر وقت حاضر کرتا. اللہ کے نبی کے 2 گدھے تھے، ایک کا نام عفیر تھا، ایک کا نام یعفور تھا. اب کبھی اس پہ سوار ہوتے، کبھی اس پہ سوار ہوتے. پھر آپ نے خچر پر بھی سواری کی ہے، ایک کا نام دلدل تھا، ایک کا نام فضہ تھا. پھر آپ نے اونٹنی پر بھی سواری کی ہے، ایک کا نام عزبا تھا، ایک کا نام شہبا تھا، ایک کا نام جدعا تھا، ایک کا نام قصوا تھا. پھر آپ نے ایک اونٹ پر بھی سواری کی ہے، اس کا نام عسکر تھا. پھر آپ نے امت کے مالداروں کو بھی گنجائش دے دی. آپ نے گھوڑوں پر بھی سواری کی ہے. وہ چھوٹے موٹے گھوڑے بڑے عالی شان. ایک گھوڑے کا نام ورد تھا، ایک کا نام یعصوب تھا، ایک کا نام یعقوب تھا، ایک کا نام مرتجل تھا، ایک کا نام سکب تھا، ایک کا نام سبحہ تھا، ایک کا نام لزاز تھا، ایک کا نام قراس تھا. یہ سارے حسین گھوڑے تھے جن پر آپ نے کبھی کبھی سواری فرمائی کہ اگر میری امت کا کوئی مالدار اچھی سواری رکھنا چاہے تو میں گنجائش دیتا جاؤں کہ میں صرف غریبوں کا نبی نہیں ہوں، مالداروں کا بھی نبی ہوں. یہ جب سب کچھ ہوگا، میں ساری کو ایک دفعہ دوبارہ دہراتا ہوں. اذا اتخذ الفیء دولا، جب حکومت کے کارندے بددیانت ہو جائیں گے، خزانہ خود لوٹ لیں گے. بالامانۃ مغنما، عوام بھی بددیانت ہو جائیں گے، امانت کھا جائیں گے. والزکاۃ مغرما، زکات دینے والے زکات دینا چھوڑ دیں گے. وتعلم لغیر الدین، علم دین دنیا کمانے کے لیے ہوگا. واطاع الرجل زوجته، لوگ بیویوں کے فرما بردار. واقع امه، ماؤں کے نافرمان. وادنى صدیقه، دوست کا استقبال. واقصى اباه، باپ کو ذلیل و خوار کریں گے. وصاد القبیلۃ فاسقهم، قبیلے کا سردار فاسق. وکان رئیس القوم ارذلهم، حکومت نااہل انسانوں کے ہاتھ میں. واکرم الرجل مخافۃ شرہ، ایک دوسرے کو سلام کریں گے بیچ میں نفرتیں چھپا کر. اور وارتفعت الاصوات فی المساجد، اور مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی. وظہرت القینات والمعازف، گانا بجانا عام ہوگا، گانے والیاں محترم ہوں گی. ولبس الحریر، اور ریشم پہنا جائے گا. وشربت الخمور، اور شراب پی جائے گی. ولعن آخر هذه الامة اولها، آج کے لوگ پچھلے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے. جب یہ سب کچھ ہوگا تو پھر کچھ اور بھی ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ فَلْيَرْتَكِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاء وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَقَذْفًا وَآيَاتٍ مُتَتَابِعَاتٍ. تو پھر میری امت انتظار کرے، ان پر ہوائیں پاگل بن کے جھپٹیں گی. ہواؤں کا رنگ سرخ ہو جائے گا، زمین زلزلوں پہ آ جائے گی، زمین میں دھنسا دیے جائیں گے، پتھر برسا دیے جائیں گے، اور اوپر نیچے عذاب کے دہانے کھل جائیں گے. جب تک توبہ نہ ہوگی یہ راستہ بند نہ ہوگا، یہ پکڑ بند نہ ہوگی. میرے بھائیوں، آپ سب کی میں منت کرتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، اور اعتکاف والوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا کام کیا. آپ سب سے بھی کہتا ہوں کہ ہم سب اللہ کے دربار میں جھک کر توبہ کریں. یہ توبہ کا وقت ہے. یوم دعا منانے کی چیز نہیں ہے، وہ یہ رونے کی چیز ہے. رو کہ وہ روٹھا ہوا ہے، اور اسے منانا سب سے آسان ہے، سب سے آسان ہے. میرے ایک بزرگ مجھ سے ناراض ہو گئے. ڈیرے میں، بھرے ڈیرے میں 1 گھنٹہ میں زمین پر بیٹھ کے ان کی منتیں کرتا رہا. زمین پر وہ چارپائی پر نوکر کھڑے ہوئے، رشتہ دار کھڑے ہوئے، اور میں معافی مانگ رہا ہوں کہ میں نہیں کرنا ہے، مینوں پتا ہے تو بڑا بڑا مولوی ہے، میں تینوں معاف نہیں کرنا. 1 گھنٹہ منتیں کروا کر پھر معاف کیا. خون کا قریبی رشتہ. اور میرا اللہ کیسا ہے؟ اے ہے یا ابن آدم لو بلغ الذنوب عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی. میرا بندہ حوصلے نکال لے گناہ کرنے کے، اتنے کر کے اسلام آباد کو نہ بھر،
اتنے کر کے پاکستان کو نہ بھر، ہند و سندھ کو نہ بھر، ساتوں زمینوں کو بھر دے، پھر طے بطے گناہوں کو رکھتا جا اور خلاؤں کو بھر دے، چاند تاروں کی روشنی چھین لے، سورج کو کالا کر دے اپنے گناہوں سے، اور اپنے گناہوں کو میرے آسمان کی چھت کے ساتھ آ کر پھنسا دے۔ اتنے گناہ کرنے کے بعد تو نے ایک دفعہ اگر کہہ دیا یا اللہ معاف کر دے تو میں سارے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، کوئی ہے مجھے پوچھنے والا؟ مجھے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ کیوں معاف کیا؟ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تم توبہ کرنے والے بنو، مجھے معاف کرنے میں دیکھو گے کوئی دیر نہ لگے گی۔ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، ساری زندگی کٹ گئی عشق بتا میں، مومن سے چوک ہو گئی، یا ویسے شاعری کی ترنگ میں کہہ دیا آخر عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے، آخر عمر تو بہت زیادہ ہے، آخری سانس میں بھی توبہ کر لے تو اللہ گلے سے لگا لے۔ جو اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر ندامت کے آنسو بہاتا ہوا بوجھل قدموں کے ساتھ اللہ کے گھر کی طرف بڑھتا ہے کہ آج اللہ کو منانے جا، آج اس سے صلح کرنے جا رہا ہوں، ماؤں کو منانے جاؤ وہ بات نہیں کرتی، باپ کو مناؤ وہ الٹا پٹائی کرتا ہے، بھائی کو منانے جاؤ وہ دروازہ نہیں کھولتا، اور رب کو منانے جاؤ کب جب بال بال گناہوں میں جکڑا ہوا، جب رواں گناہوں کا گٹر بنا ہوا، جب پیچھے مڑ کے دیکھو تو کوئی ایک کرن کہیں نیکی کی نظر نہ آتی ہو، سیاہیوں میں لتھڑا ہوا، گندگیوں میں ڈوبی ہوئی یا ڈوبا ہوا، لتھڑی ہوئی یا لتھڑا ہوا، غفلت میں زندگی گزارنے والی یا گزارنے والا، جب یہ بوجھل قدموں سے اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو میرا اللہ کہتا ہے ٹھہرو، میں تیرے استقبال کے لیے عرشوں سے نیچے اتر کے خود آگے آ رہا۔ تلقیتہ من بعید، آؤ جی آؤ جی، ہم آگے نہیں بڑھ جاتے اپنے قریبی دوست کے لیے، آؤ جی آؤ جی، تو یہ کچھ میرا اللہ کہہ رہا ہے، جو توبہ کرنے میری طرف آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ ومن اعرض عنی نادیتہ عن قریب، جو مجھ سے روٹھ جاتا ہے اس کو خود قریب جا کے بلاتا ہوں۔ الی این اولک رب غیری، میرا بندہ کو مجھ سے پیارا رب تیرے پاس ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ جس سے ماں نافرمان بچے کو کہتی کہاں جا، جاہل تھے، جانور تھے، اور جب انسانیت کا شعور آیا تو وہ اٹھ کے اللہ کے پاس چلے گئے، اور تمہارے ہیں تو قدر کر لو، میں تو محروم ہوں ان دونوں سے، تمہارے زندہ ہیں تو قدر کرو ورنہ کف افسوس ملتے رہو گے۔ موسیٰ جیسوں سے اللہ نے کہہ دیا جب ماں مر گئی، موسیٰ کوہ طور پہ اب ذرا سنبھل کے آیا کرو، دعائیں کرنے والی چلی گئی۔ ہائے، تو میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ آؤ آؤ میں تیرا استقبال کرتا ہوں، آ جا۔ میرا بندہ کہاں جا رہا ہے؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانِ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ۔ کاش اس آیت کے اندر کا شہد میں آپ کو نکال کے دکھا سکتا، اس کے اندر میں اللہ کی محبت میں آپ کو دکھا سکتا کہ اللہ کیسے پکار رہا ہے، یا ایھا الانسان، او میرا بندہ، او میری بندی، کہاں جا رہے ہو؟ ما غرک بربک الکریم۔ اور کبھی رب بھی ظالم ہو سکتا ہے، تیری ماں تجھ پہ ظلم کر سکتی ہے، عین ممکن ہے کہ مائیں ظالم ہوں۔ خیزوران نے اپنا سگا بیٹا قتل کر دیا، ہارون رشید کی ماں خیزوران، مہدی کی بیوی، ہادی ہارون کی ماں، مہدی کے مزاج پہ سوار تھی، مہدی اس کے پیچھے پیچھے جیسے نور جہاں جہانگیر پہ چھا گئی، خیزوران مہدی پہ چھا گئی۔ جب وہ مر گیا تو ہادی خلیفہ بنا، انہوں نے کہا اماں اب گھر کے اندر بیٹھنا، باہر نہیں آنا، چار دیواری میں تیرا ہر حکم چلے گا، حکومت کے معاملات میں دخل نہیں دینا۔ رات سوتے کو ماں نے مروا دیا۔ مائیں تو یہ ظلم کرتی چلی آئی ہیں، پر تیرا رب ہرگز 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 کبھی ظلم نہیں کر سکتا، کبھی ظلم نہیں کر سکتا، کبھی ظلم نہیں کر سکتا۔ یہ بچے کیوں مر گئے؟ یہ معصوم کیوں مر گئے؟ یہ پتھر کیوں ہل گئے؟ یہ غریب لوگ تھے، ان کو کیوں پکڑ لیا؟ اور مت کرو یہ باتیں، مت کرو یہ باتیں، ان سے توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو۔ میرے اللہ سے زیادہ مہربان کوئی نہیں ہے، جنت کوئی مفت کا سودا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ،
میں نے تمہیں آزمانا ہے دکھ دے کر بھی سکھ دے کر بھی وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً میں نے تمہیں آزمانا ہے راحت دے کر بھی مصیبت دے کر بھی ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم جو تم پر مصیبت آئی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے یہاں عذاب کی طرف اشارہ ہے یہاں عذاب کو بتایا جا رہا ہے ما اصابکم من مصیبت فباذن اللہ تم پر جو مصیبت آئی ہے اللہ کے امر سے آئی ہے یہاں امتحان کی طرف اشارہ ہے سنو دو آیات آپ کو بتا رہا ہوں دونوں کا مصداق الگ ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم تم پہ جو دکھ تکلیف آیا ہے تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے ما اصابکم من مصیبت فباذن اللہ تم پر جو مصیبت آئی ہے اللہ کی اجازت سے آئی ہے یہ باذن اللہ بما کسبت ایدیکم بما کسبت ایدیکم پر جب زمین آسمان ہلتے ہیں تو اللہ کا عذاب ہوتا ہے اور باذن اللہ پر جب زمین آسمان ہلتے ہیں تو اللہ کا امتحان ہوتا ہے اچھا چلو ان پر یہ تو گناہگار بھی ہوں گے کون سے معصوم تھے گناہگار بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ اپنے بندے کے لیے جنت میں ایک مقام طے کرتا ہے وہ اپنے عمل سے پہنچ نہیں پاتا تو اللہ اس کو مصیبت ڈال کے اس کو وہ مقام عطا فرما دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ جنت میں جب مصیبت زدہ لوگوں کو بلائے گا مصیبت والے آ جاؤ اعلان ہوگا 8 اکتوبر کے زلزلے والے آ جاؤ جب اللہ ان کو جنت کے درجات دے گا تو جو لوگ عافیت میں رہے ہوں گے وہ کہیں گے ہے کاش دنیا میں ہمارے گوشت کینچیوں سے کاٹے جاتے اور ہمیں بھی یہ رتبہ مل جاتا کینچی کیوں کہا تلوار کیوں نہیں کہا خنجر کیوں نہیں کہا کہ تلوار اور خنجر کام تیزی سے دکھا جاتے ہیں کینچی تو کپڑا کاٹنے کے لیے ہے بوٹی کاٹنے کو تو نہیں ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کینچیوں سے ہمیں کاٹتے رگ رگ ہماری پھڑکتی اور دکھتی اور ہم ہائے ہائے کرتے مرتے پر اگر ہمیں یہ مل جاتا تو ہمیں کوئی نقصان نہ تھا تو اللہ اچھوں کو بھی آزماتا ہے بروں کو بھی آزمائش کے بعد لوگوں میں کفر بڑھے تو العذاب کی نشانی ہے آزمائش کے بعد لوگوں میں توبہ آئے تو یہ اللہ پاک کے امتحان کی نشانی ہے اللہ تعالیٰ نے پہاڑ ہلائے چلو ان میں قصوروار بھی تھے بے نمازی بھی ہوں گے اور دوسرے کاموں والے بھی ہوں گے امام حسین نے کیا قصور کیا تھا جو سینہ چھید دیا گیا کیا قصور کیا تھا امام حسین نے وہ سینہ جس کو یعنی حسن حسین وہ ہستیاں ہیں جن کی بوٹی بوٹی پر اللہ کے نبی نے بوسے لی ایسے چوما یہاں تک چوما صرف سر اور ماتھا نہیں چوما کیا قصور کیا تھا امام حسین نے یہ کیا عذاب آیا نعوذ باللہ میں آج کے ذہن کی ترجمانی کر رہا ہوں اللہ کے نبی گلی میں گزرے بچے کھیل رہے امام حسین بھی کھیل رہے تو آپ نے کہا پکڑو بھائی حسین کو جیسے بڑا آدمی چھوٹے کے پیچھے بھاگتا ہے پکڑو بھائی پکڑو تو آگے امام حسین بھاگے ادھر گئے تو آپ آگے سے آ گئے پکڑو بھائی پکڑو تو وہ ادھر چلے گئے پھر آپ آگے سے آئے پکڑو بھائی پکڑو اب وہ جیسے بچہ یوں سمجھتا ہے میں بڑا دلیر ہوں میرا پیو مینوں نپے نہیں سکتا میں کیڈا بڑا ایتھلیٹ بن گیا تو وہ یہی کچھ امام حسین کر رہے تھے کبھی ادھر ہوتے کبھی ادھر ہوتے ہمارے نبی کبھی آگے ہوتے کبھی پیچھے ہوتے یہاں تک کہ ان کو ایسے پکڑ کے اٹھایا اور ان کے ہونٹوں اور ماتھے کو چوما اور فرمایا حسین مجھ سے ہے میں اس سے اب اس کو کیوں سین ہائے کیا تیر لگے ہیں ادھر آ ستمگر ہنر آزما تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں اور صرف حسین تھوڑا ہی شہید ہوئے 16 آل رسول میں سے شہید ہو گئے امام حسن کے بیٹے قاسم اس قافلے کے سب سے حسین نوجوان تھے جب سارے جان نثار شہید ہو گئے تو پھر اہل بیت کی باری آئی تو سب سے پہلے قاسم نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور آ کر اپنے چچا کے سامنے کھڑے ہوئے بیچ میں لوہے کی دیواریں ان پر جو تلوار پڑی ہاتھ پر ہاتھ کٹ کے الگ ہوا زمین پر گرا ان کا یا عمّا ہائے چچا تو امام حسین کہاں پہنچتے لوہے کو چیرتے جب پہنچے تو ظلم اپنا کام دکھا چکا تھا اور بیٹا بھتیجا آخری سانسوں میں ہچکیاں لے رہا تھا تو اس کے سرانے کھڑے ہو کر کہا قاسم میرے بیٹے آج تیرے چچا کے دوست بڑے تھوڑے ہیں اور دشمن بڑے زیادہ ہیں اللہ ناصرہ وکفر باطرہ وہ کیا دن ہوگا جب اللہ کا رسول تیری طرف سے خود مدعی بن کے عدالت میں آئے گا اس دن ان کو کہاں جائے پناہ ملے گی ایک دفعہ تلواریں رک گئی امام حسین کے یہ بول سن کر ان کو اٹھایا سینے سے چمٹا کر ان کے پاؤں زمین پہ لگتے جا رہے تھے جہاں پہلے جعفر کے بیٹے شہید ہوئے پڑے تھے
जाफर के बेटे औन, अब्दुल्ला, मोहम्मद, औन और मोहम्मद यहाँ शहीद हुए हैं। अब्दुल्ला जिंदा सलामत रहे जिनसे हजरत जाफर की नस्ल चली। औन और मोहम्मद के साथ जाके कासिम को लुटा दिया। 16 आखिरी शहजादा अब्दुल्ला, इमामा हुसैन के 4 बेटे शहीद हुए। अली अल अकबर, अली अल औसत, अबू बकर, अब्दुल्ला, 4 बेटे शहीद हुए। आखिरी बच्चे अब्दुल्ला हैं, 2 साल के, उनको बुलवाया मिलने के लिए, प्यार करने के लिए। खुद रह गए, बच्चा रह गया था, अब जाने का वक्त आ चुका है। तो उसको प्यार करके वो बच्चा ऐसे तड़प रहा था प्यास की शिद्दत से, इतने में एक सनसनाता तीर आया और अब्दुल्ला के सीधा आकर गले में लगा। खून का फव्वारा छूटा। इस्माइल अलैहिस्सलाम की प्यास बुझाई जमजम के पानी से, और हुसैन के लाल की प्यास बुझाई उसके अपने खून जिगर से। यहाँ दिल फट गया है, दिल ही तो है न संगो गश्त, दर्द से भरना आए क्यों, सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। और बेटे के खून को दोनों हाथों में लेकर ऐसे ऐसे लब बनाकर यूं आसमान की तरफ उठाया। कहे मेरे रब, अगर तूने अपनी मदद को रोक लिया है तो मेरा तुझसे गिला कोई नहीं है। हमें यह सबक दिया गया है कि अल्लाह कोई मुसीबत लाए, या अल्लाह हम तेरे गुलाम, हम तेरे गुलाम। सुनो, इब्ने माजा की रिवायत है कि आपने फरमाया, अगर अल्लाह ताला सारी दुनिया के इंसानों को, सारी दुनिया, सारे आसमान के फरिश्तों को जहन्नुम में डाल दे तो अल्लाह जालिम नहीं है। अल्लाह करीम है, करीम है, करीम है। इम्तिहान है हमारा भी। जो मर गए जन्नत में चले गए, देखते नहीं हो रमजान में मरे हैं, और रमजान में तो हिसाब नहीं होता। अब अल्लाह ताला कोई तुम्हारी तरह खातेदार थोड़ा ही है कि महीने के बाद फिर अच्छा जी होता हिसाब दे दो। जब एक दफा छोड़ा तो छोड़ दिया। रमजान में मरने वालों का हिसाब नहीं। मासूमों के साथ मरे हैं, तो जब मासूमों ने आगे जाकर माओ की सिफारिश की होगी तो खुद ही माएं भी सीधी जन्नत में, वो भी जन्नत में। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह, ये तो मुसलमान को बड़ी तंगी देता है। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े लाडले नबी से, अल्लाह से कर लेते थे बातें ऐसी, या अल्लाह, ये आप मुसलमान को बड़ी तंगी देते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा, इधर देखो। अल्लाह ताला ने जन्नत खोल दी। इधर देखो। जब जन्नत को देखा तो कहने के मेरे मौला तेरी इज्जत और जलाल की कसम, अगर मुसलमान के हाथ कटे हों, पांव कटे हों, नाक के बल जमीन पे रगड़ता रगड़ता घिसड़ता फिर रहा हो और क्यामत तक इस तरह सिसक सिसक के जिंदा रहे और मर जाए, और मर के यहां चला जाए तो उसने कोई गम नहीं देखा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह, तू काफिर को बड़ी छोड़ देता है, काफिर को बड़े मजे कराता है। हमारे लोग भी हर वक्त काफिरों की तस्वीरें पढ़ते रहते हैं, वो इतने अच्छे, हम इतने बुरे, वो इतने अच्छे, हम इतने बुरे। मेरी सुनो, जब जब काफिर की तारीफ होती है मुकाबलतन मुसलमान, बतौर इंसान नहीं, बतौर इंसान नहीं, हम ऐसे हैं, हम इतने गंदे हैं, वो इतने अच्छे हैं, इस अंदाज में। वरना किसी की भी तारीफ करना कोई बुरी चीज नहीं है। तवाज़ुन के साथ बात कर रहा हूं। मुसलमान इतने गंदे हैं और वो इतने अच्छे हैं। जब इस तवाज़ुन के साथ कोई बोलता है तो अल्लाह का अर्श गुस्से से कांपने लगता है। बदबख्त मेरे नबी की उम्मती को छोटा कर रहा है और मेरे नबी के दुश्मन को बड़ा कर रहा है। इस उम्मत के बुरे से बुरे के लिए भी अल्लाह के नबी का आंसू बहा है। या अल्लाह, तू काफिर को बहुत खुश देता है। तो अल्लाह ताला ने कहा, ठहरो जरा इधर देखो। देखा तो जहन्नुम को खोल दिया। जब जहन्नुम को देखा तो अल्लाह, तेरी इज्जत की कसम, तेरे जलाल की कसम, तेरे मर्तबे की कसम, काफिर सारी दुनिया का बादशाह बन जाए, क़यामत तक हुकूमत करके मर के यहां चला जाए, तो उसने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, बर्बाद हो गया। मेरे भाइयों, मैं आप सब भाइयों की खिदमत में गुजारिश करता हूं, तौबा करो, औरतें भी, मर्द भी। ये जो बातें मैंने दोहराई हैं हदीस पाक की, अल्लाह ना करे कोई इसमें मुब्तला है, कोई है तो अल्लाह के वास्ते तौबा करो। फिर उसके साथ झूठ से बचो, खयानत से बचो, धोखे से बचो, गाली गलूज से बचो, चोली से बचो, इल्जाम लगाने से बचो। नेक औरत पे इल्जाम लगाने वाला क़यामत के दिन 100 साल की बंदगी लेकर आएगा तो अल्लाह ताला मरदूद कर देगा। क़फ़्फ़ुल मुहसिना यहदिमु अमल मिअति सनतिन, तबरानी की रिवायत है कि नेक औरत पे धब्बा लगाने वाला 100 साल की बंदगी भी होगी तो अल्लाह मरदूद कर देगा। तो अपने माँ बाप जिंदा तो उनकी खिदमत में पड़ जाओ। असहाब कलम है तो कलम से इंसाफ करो, असहाब इक़्तिदार हैं तो कुर्सी में बैठ के अल्लाह को याद करो कि ये अल्लाह की दी हुई चीज है। सुनो सुनो, एक दिन का अदल का फैसला, तबरानी की रिवायत है, एक दिन का अदल का फैसला 60 साल की इबादत से बेहतर है। एक बड़ा अफसर कुर्सी पे बैठ के दयानतदारी से सारी फाइलें पार कर देता है, इसका एक दिन का ये अमल मेरी मस्जिद की 60 साल की इबादत से बेहतर है।
قیامت کے دن اعلان ہوگا عرش کے سائے میں آنے کے لیے آ جاؤ، 7 قسم کے آدمی پہلے آ جاؤ۔ کون؟ ولی اللہ، کتب ابدال، شہید مجاہد، مفسر محدث؟ نہیں 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 نہیں، سب سے پہلے عادل بادشاہ آ جائیں، عادل حاکم آ جائیں، عادل وزیر اعظم، عادل صدر، عادل سیکرٹری، عادل آئی جی، عادل ڈی آئی جی، عادل جج، چاہے وہ سول عدالت کا ہو یا سپریم کورٹ کا ہو، عدل والے آ جاؤ، وہ وکیل جو لوگوں کو عدل لے کر دیتے ہیں اور ظالم کے پیسے دیکھ کر اپنے قلم کو، علم کو بیچتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بلا لے گا، آ جاؤ تم بھی عدل کے لیے لڑتے رہے، آ جاؤ آ جاؤ۔ سب سے پہلے عرش کا سایہ ان کے لیے کھلے گا، ان کے لیے آگے بڑھے گا جو دنیا میں عدل قائم کرتے رہے۔ تو میرے بھائیوں، بہت بڑا مجمع اہل ایمان کا ہے، مسجد بھری ہوئی ہے، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، توبہ توبہ کرو، اور اپنی توبہ کو پکا کرنا ہے تو اچھی صحبت اختیار کرو۔ صحبت صالح ترا سہل کند، صحبت تعلی ترا تعلی کند، اچھی صحبت، اچھے سنگ ترے۔ ایک وہ بیچ رہا تھا سنگ ترے، وہ کہتا اچھے سنگ ترے، اچھے سنگ ترے۔ تو ایک بیٹھے تھے کوئی اللہ کے نیک بندے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان کا حضرت جی کس بات پہ رو رہے ہو؟ کہ وہ کہہ رہا ہے اچھے سنگ ترے، اچھے سنگ تر گئے، پار ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ صحبت اختیار کرو، نیک لوگوں کی صحبت۔ تبلیغ میں جاؤ، 4 مہینے لگاؤ، چلہ لگاؤ۔ رائمنڈ کا اجتماع آ رہا ہے 18 کی شام سے، 3 دن کا اجتماع ہے، اس کے بعد جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلیں گی۔ یہ تربیت کی محنت ہے۔ تبلیغ کوئی فرقہ واریت کا کام نہیں، تبلیغ کوئی کسی مخصوص افکار کی ترجمانی نہیں ہے۔ تبلیغ پہلی دفعہ ایک ایسی محنت کو دیکھا ہے زندگی میں جو صرف اسلام کو پیش کر رہے ہیں، صرف اسلام کو پیش کر رہے ہیں، اور اس میں اللہ نے ایسی جاذبیت رکھی ہے کہ 6 بر اعظم میں اللہ تعالیٰ مجھے اپنے فضل سے لے گیا ہے۔ میں 6 بر اعظم کا چشمدید گواہ ہوں کہ اللہ نے کس طرح زندگیوں کو پلٹا دیا ہے اور دے رہا ہے اس مبارک محنت کی وجہ سے۔ ہم پریس اخبار کا سہارا نہیں لیتے کہ کو ہم نام پیش کریں کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ مجھے ایک کالم والے نے میرے نام سے کالم میں پیغام بھیجا کہ تبلیغی جماعت والے کچھ نہیں کر رہے، تو میں نے ان کو فون کر کے کہا جن کے لیے کر رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے۔ کوئی ہم تصویریں چھپوائیں گے کہ دیکھو ہمارا کیمپ دیکھو آ کے۔ قادسیہ کی لڑائی میں مال غنیمت اکٹھا ہو رہا تھا، تو ایک نوجوان ایک صندوق لے کر آئے، تو سوید بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خزانے کو اکٹھا کرنے کے امیر تھے، تو انہیں صندوق کھولا تو اس میں ایسے جواہرات تھے جو وہ پڑا ہوا تھا نا خزانہ، اس سب سے قیمتی، وہ ایک طرف یہ صندوق ایک طرف۔ اس کو حیران ہو کر دیکھنے لگے، کہنے لگے اس میں سے کچھ لیا تو نہیں؟ وہ کہنے لگا لینا ہوتا تو پھر سارا ہی لے جاتا، تمہیں جو لا کے دیا ہے تو تمہیں کچھ خبر تھی کہ مجھے یہ چیز ملی ہے، اور لینا تو میں سارا لے جاتا۔ کہا یار کمال کر دیا، کمال کر دیا، تیرا نام کیا ہے؟ کہا کیوں مشہوری کرنا چاہتے ہو کہ فلاں آدمی بڑا دیانتدار ہے؟ ہیں جس رب کے لیے کیا ہے وہ میرا نام جانتا ہے۔ اور یہ کہہ کر پلٹے اور دوڑ لگا دی کہ میرا تعاقب نہ ہو سکے۔ سوید بن مقرن نے پیچھے آدمی دوڑایا، دوڑ دوڑ دیکھو یہ کون شخص ہے، وہ آگے آگے یہ پیچھے پیچھے، اس کو نہیں پتا میرا تعاقب ہو رہا ہے۔ جا کر جب اپنے خیمے میں بیٹھے تو انہوں نے دائیں بائیں سے پوچھا کون شخص ہیں؟ کہ سعید نخعی یمن کے ہیں، سعید نخعی یمن کے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی عکا میں محاصرے میں آ گئے، رچرڈ نے محاصرہ کیا اور انتہائی خوفناک شکل بن گئی۔ انہوں نے برج تیار کیے جس پر آگ کے تیر اثر نہیں کرتے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا برجوں کو آگے بڑھاتے، لکڑی کو آگ کے تیر برساتے، آگ لگ جاتی۔ انہوں نے ایسوں پر تیل ملا کے اس پر آگ اثر نہیں کرتی تھی، تو وہ حیران پریشان کہ اب کیا بنے گا۔ ایک نوجوان آیا ہانڈیاں لے کر، پہلا بم جو ایجاد ہوا ایک مسلمان نے ایجاد کیا، پہلا بم آ کر کہنے لگا سلطان اس ہانڈی کو اس پر مارو۔ کہ یہ ہانڈی کیا کرے گی؟ کہ تم مارو تو صحیح۔ تو انہوں نے جو اٹھا کے ایک ہانڈی کو پھینکا، وہ اس زمانے کی توپ کے ساتھ ایک دھماکہ ہوا، سارے برج میں آگ لگے، دوسرا تیسرا چوتھا، سارے برج جل گئے۔ جو باقی تھے وہ انہوں نے بھگا کے پیچھے ہٹا لیے۔ سلطان سجدے میں گر گئے اور پھر اٹھ کر کہنے لگے بیٹا مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہا سلطان جس کے لیے کیا ہے اسی سے لوں گا، تو کیا دے گا؟
6 बर-ए-आज़म में अल्लाह ने इस काम को हिदायत का जरिया बनाया हुआ है। ये फिरका वारियत से काम पाक है, ये सियासत से पाक है, ये इंसान की जात से बहस करता है। इंसान सही बने, और सही इंसान वही होता है जो सही मुसलमान हो। इसके अलावा इंसान का तस्वर ही कोई नहीं है। जो अल्लाह को ना पहचाने, रसूल को ना पहचाने, वो आगे क्या पहचाने। तो मैं सारे मजमे से गुजारिश करता हूँ, तौबा करो, औरों से भी तौबा करवाओ, और तबलीग में निकलो। जितना वक्त दे सकते हो दो, थोड़ा दो, ज्यादा दो। रमजान में बहुत से लोग नमाजी बन चुके हैं, ईद का चांद नजर आते ही फिर मस्जिद में नजर नहीं आएंगे, कहेंगे अच्छा हम अगले साल मिलेंगे। उनकी खिदमत में भी अर्ज करता हूँ कि अल्लाह के वास्ते सारा साल नमाज पढ़ो, सारा साल नमाज पढ़ो। एतकाफ में बैठा मजमा ना गीबत कर रहा है, ना चुगली कर रहा है, ना गालियां दे रहे हैं, सिर्फ जिक्र कर रहा है, तस्बीह पढ़ रहा है, कुछ तिलावत कर रहा है, दुआ कर रहा है। जब बाहर निकलो तो ऐसे निकलो कि फिर जिंदगी से झूठ भी निकल जाए, गीबत भी निकल जाए, चुगली भी निकल जाए, गाली भी निकल जाए, लगाई बुझाई भी निकल जाए, तो सारी जिंदगी पाक पवित्र हो जाएगी, साफ सुथरी हो जाएगी। तो ये सारा मजमा अल्लाह के दरबार में तौबा करे। मैं भी करता हूँ, आप भी करो, लोगों से भी करवाओ, और अल्लाह की रजा पर राजी रहो, अल्लाह की तकदीर पर राजी रहो। रजा बर कजा हमारा ईमान है, रजा बर कजा हमारा ईमान है। जिस हाल में रखे या अल्लाह हम तुझसे राजी, जिस हाल में रखे हम तुझसे राजी हैं। हाँ, हम उससे भलाई मांगते हैं, आफियत मांगते हैं, पर ज़र्फ हमारा छोटा है, हम मुसीबत सह नहीं सकते। लेकिन गिला ना हो, शिकवा ना हो। सारे भाई इसकी नियत करते हैं ना, इरादे करते हैं ना। यहाँ मांगना इज्जत है, बाकी हर जगह मांगना जिल्लत ही जिल्लत है। वो चाहे तुम सदर पाकिस्तान से मांगो, वजीर आजम से मांगो, किसी मालदार से मांगो, किसी नेक से मांगो, किसी बद से मांगो, मांगना जिल्लत ही है। और भाई आखिरी गुजारिश ये है कि एक बड़ी आफत आई है। भाई देखो, ये मुसाफे का तरीका नहीं है। आप तशरीफ रखिए। खाना खा के मैंने फोन उठाया तो उस पर एक मैसेज आया हुआ था। अगर मैं सईद अनवर होता तो तुम मेरा फोन उठा लेते, अगर मैं जुनैद जमशेद होता तो तुम मेरा फोन उठा लेते। तुम सिर्फ मालदारों के फोन सुनते हो, गरीबों के नहीं सुनते। मेरे फरिश्तों को भी नहीं खबर, मैं तो खाना खा रहा हूँ, उनमें कोई टेलीफोन ऑपरेटर तक को नहीं, मैं हर वेले फोन मेरे हाथ से चल रहे हैं। हर मिनट में एक कॉल मुझे आती है, हर मिनट में एक कॉल, करने वाला ताजा दम, और मैं सुन सुन के परेशान। अच्छा मौल साहब ढंग से बोलता है नहीं, सीधे मुंह बात नहीं करता। किस आदाब जिंदगी है भाई, इनको सीखो भाई, इनको सीखो। फोन करने वाले को क्या पता कि अगला किस हाल में बैठा हो। तो एक गुजारिश ये करनी थी कि अल्लाह ताला ने जो हाल भेजा हम उस पर राज़ी, हम उसके लिए अपने बाजुओं पर भरोसा करें। हम ऐसे कशकोल ना फैलाएं। अल कुफ्रु मिल्लतुन वाहिदा, काफिर कभी आपका भला नहीं चाहेगा, कभी आपका भला नहीं चाहेगा। खुद अपनी जेब से खर्च करो, खुद अपनी जेब से खर्च करो, खुद जाके पहुंचाओ। मेरे मदरसे में रमजान में छुट्टी नहीं होती, गर्मियों में छुट्टी होती। हम रमजान में पढ़ाई रखते हैं और गर्मियों में छुट्टी करते हैं। लेकिन जब ये हादसा हुआ, मैंने सारे बच्चों को भेज दिया, सारे बच्चों को भेज दिया मुख्तलिफ मकामात पर। उन्होंने जाके वहां 8 दिन काम, इससे ज्यादा उनके बस का ही नहीं था। वो 18, 19, 20 साल के सारे बच्चे वो शल हो गए। जब फिर उनको वापस बुलाया, फिर दूसरा मदरसा, उसमें छुट्टियां होती हैं रमजान में, लेकिन वो चिल्ला लगाते हैं तबलीग में। वो चिल्ला लगा के रायगढ़ पहुंचे तो फिर मैंने वहां उनको सबको इकट्ठा करवा के उनको तरगीब दी। फिर उनको उधर मेरा की तरफ भेज दिया। अलाई में सबसे पहले हमारे बच्चे पहुंचे, बाग में सबसे पहले हमारे बच्चे पहुंचे, हमारे मदरसे के बच्चे पहुंचे। प्रेस में ना आने का मतलब ये तो नहीं कि तबलीग वाले काम कोई नहीं कर रहे। अखबार वाले तो बड़े ही जालिम लोग हैं, इल्ला माशाअल्लाह। इल्ला तो हर जगह लगता है, इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन बस क्या करें, हर जगह जो आवा बिगड़ा तो कलम वाले भी बिगड़ गए, तो कलम बिगड़ा तो तहरीर बिगड़ गई। तो अपनी जेबों से खर्च करो। अल्लाह ताला को खर्च करना बड़ा पसंद है। और खास तौर पर आपने फरमाया अकरमु करीम कौमेन, और आपने फरमाया कि वो गनी जो फकीर हो जाए उसका ज्यादा इकराम किया जाए। वो गनी और फकीर हो जाए, वो इज्जतदार जो जलील हो जाए, उसका ज्यादा इकराम किया जाए। हमें किसी से भी मदद की जरूरत कोई नहीं है। खुद सखी बनो, खुद अल्लाह के नाम पे दो, खुद पहुंचाओ, किसी वास्ते के जरिए से पहुंचाओ, जो वास्ता मोतबर हो, बीच में कहीं दाएं बाएं ना हो जाए, कहीं इधर उधर ना हो जाए। अल्लाह ताला के नबी ने गरीबों की ईद के लिए फितराना रखा है, एक गंदम का, किशमिश, खजूर। हमारे यहाँ आमतौर पर खजूर का, किशमिश का नहीं बताते, सिर्फ गंदम का बताते हैं। गंदम के बनते हैं 22 रुपए, और किशमिश और खजूर के हिसाब से बन जाते हैं
کھجور کے حساب سے دو تو 200 روپے کے قریب بنے گا 150, کشمش کے حساب سے دو تو 400 روپے کے قریب بن جائے گا. مجھے بھاؤ تو معلوم نہیں ہے, لیکن میں ہمیشہ رمضان میں بتایا کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی جو فطرانہ دیا کرتے تھے وہ کشمش اور کھجور کا دیا کرتے تھے, یا کشمش یا کھجور, 3 کلو کشمش یا 3 کلو کھجور. 3 کلو اچھی کشمش ہو تو وہ اچھی تو 150 روپے کلو کے قریب تو ہوگی, وہ تو 400 سے بھی زیادہ بن جائے گا. اور کھجور اچھی قسم کی 70 روپے کلو ہے, وہ 150 پونے 200 بن جائے گا. گندم کے حساب سے دینا وہ صرف 22 روپے بنیں گے, 23 روپے بنیں گے. تو جس مجمع میں مالدار لوگ ہیں, صاحب ثروت لوگ ہیں, ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ فطرانہ کشمش کے حساب سے دو.